اللہ تبارک و تعالی نے اس مسلم معاشرے میں خصوصاً پائے جانے والے مفاسد اور اضطراب اور توڑ ان کے اسباب کو واضح فرمایا ہے کہ ایک طرف شیطان کا ڈرانا دھمکانا ہے، خوف میں مبتلا کر کے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروانا ہے، اور ایک صالح معاشرے کے خد و خال کو مسخ کرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے۔ اب معاشرہ مسلم خاندان وہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھتا ہے یا شیطان کے بہکاوے پر اس کا اعتماد ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر۔ تین چیزیں۔ پہلی چیز، شیطان فقر کا، تنگ دستی کا خوف بٹھاتا ہے۔ آج ہمارے اندر، معاشرے کے اندر تنگ دستی کا خوف ہے، اور اس تنگ دستی کے خوف کے ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں کہ معاشرے کے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز اٹھتی چلی جا رہی ہے، اور اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے دیگر اخراجات، ضروریات اور اس سے بڑھ کر رسم و رواج کی تکمیل کے لیے حلال اور حرام کی تمیز وہ معاشرے سے عنقا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری، حرام اور حلال میں ہی آگے شیطان خوف دلانے کے بعد یأمرکم بالفحشاء، وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فحشاء یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے مراد تمام معاصی اور برائیاں بھی ہیں، اور جن میں خصوصاً زنا اور دوائی زنا وہ اس میں شامل ہے۔ اس وقت ہمارے اس مسلم معاشرے میں یہ برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ غیر مسلم یا مغربی معاشرے نے اپنے کلچر کے اندر ہمیں اتنا دبوچ لیا ہے، اور اپنا کلچر، اپنا لباس اور اپنے انداز اتنے ہمارے اوپر مسلط کیے، اور ہم نے ان کو تسلیم بھی، بڑی تعداد مسلم معاشرے کی اس نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ فحشاء میں جس طرح قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، علماء نے لکھا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ راستہ جو اس گناہ کی طرف جا رہا ہو، ہر اس راستے کو چھوڑ دو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لباس سے لے کر تعلیم، اپنے کلچر، تفریح، خوشی غمی کے مواقع پر ہم مغربی کلچر کی طرف تیزی سے
دوڑ رہے، اور اس میں ہماری تعلیم گاہوں کے اندر بچیوں کے لباس وہ بہت ہی مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً مستورات نوجوان بچیاں جو ہماری بیٹیاں ہیں، امت کی بیٹیاں ہیں، ان کے ٹخنے کیا ننگے ہونے تھے، ان کی شلواریں پتلونیں آدھی پنڈلی تک پہنچ گئی ہیں، اور بازو غائب ہو گئے، اور لباس اتنا تنگ اور باریک ہوتا چلا گیا کہ جس سے بدن کے ننگا ہونے میں اور اس کے خد و خال کو دیکھنے میں کوئی حجاب نہیں رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ عورتوں کی حالت یہ ہوگی کہ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ وہ لباس پہنے ہونے کے باوجود ننگی ہوگی، اور اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سفر میں خرید و فروخت میں بازار میں جانے میں ضروریات کے حصول کے لیے باہر نکلنے میں ان کی ادائیں ایسی ہوں گی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، مائلات ممیلات، اور یہی نہیں کہ دوسروں کو مائل کریں گی، خود بھی مائل ہوں گی اپنے گفتگو کے انداز سے، اپنے لباس کے انداز سے، چلت پھرت سے۔ آج یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بے حیائی کہ مختلف محفلیں ڈانس کا کرنا، اور اب تو اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی بچیوں کو محفوظ فرمائے، اسی غربت کے خوف نے یعیدکم الفقر الشیطان یعیدکم الفقر دعوت گناہ دینے میں بے باک ہو گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ یعیدکم الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان نے مردوں کو عورتوں کو فقر کا خوف دلا دیا ہے کہ حلال مال کا کمانا گیا اور اللہ کے راستے میں دینا گیا، اور قناعت پسندی، رخصت، رسومات، ناک کا مسئلہ یہ آ گیا، دکھلاوا آ گیا، اس کے حصول کے لیے، اس کو تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تمام کرنے پڑتے ہیں۔ مغرب نے ہمیں تین چیزیں ہماری عورتوں میں اور ہمارے معاشرے میں خصوصاً یہ پیوست کر دی ہے، اور یہ وہ اسباب ہیں جو ہمارے گھروں میں تباہیاں مچی ہوئی ہیں۔ پہلی چیز کہ مغرب نے یہ نعرہ لگایا کہ عورت اور مرد یہ مساوی حقوق کے حقدار ہیں، جبکہ اسلام نے مساوی نہیں، عورت کو زیادہ حقوق دیے ہیں۔ تمام تر اخراجات کا بوجھ مرد پر ڈالا ہے، مہر مرد کو دینا ہے، عورت کا کھانا پینا رہائش مرد نے اس کو پوری کرنی ہے۔ تو کہتے کہ برابر کی سطح، حالانکہ اسلام نے عورت کو بڑا فائق رکھا ہے۔ عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ مرد کو کھلائے، مرد کو رہائش دے، مرد کی ضروریات پوری کرے، جبکہ مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی منکوحہ کے لیے
رہائش کا بندوبست کرے، کھانے پینے کا بندوبست کرے، لباس کا بندوبست کرے، اس کی دیگر ضروریات کی ذمہ داری، حتیٰ کہ اولاد کی بھی ذمہ داری وہ مرد پر ڈالی گئی ہے، تو مرد سے عورتوں کے حقوق کو فائق رکھا گیا ہے۔ لیکن مغرب نے خوشنما نعرہ لگا کر کہا کہ عورت اور مرد کو برابر حقوق دیے جائیں۔ اس کا اگلا سٹیپ کہ مغرب نے ہمارے گھروں کے اندر انتشار افتراق ڈالنے کے لیے کہا کہ جی دفاتر میں، دیگر جگہوں پر عورتوں کو برابر کے مساویانہ حقوق دیے جائیں، اور عورت کو فنانشلی طور پر، معاشی طور پر مرد سے زیادہ مضبوط کرنے کا نعرہ یہ مغرب نے دیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ عورت کو فنانشلی طور پر مضبوط کرنا، حالانکہ مغرب کی ہمدردی نہیں ہے اس میں، بلکہ اس سے مغرب مسلم معاشرے کو تباہ کرنے کا اس کا یہ ایک حربہ ہے کہ وہ عورت کو فائق کر کے، معاشی طور پر مضبوط کر کے مرد پر اس کو مسلط کرتی ہے۔ اور جس دین کے اندر عورت کو مرد کے تابع رکھا گیا ہے تاکہ گھر کے اندر سکون، امن، چین، محبت، الفت، خاندانی نظام یہ بڑے مضبوط ہو، مغرب نے اس خاندانی نظام کو تہس نہس کرنے کا یہ ایک حربہ استعمال کیا کہ عورت کو معاشی طور پر مضبوط کرو تاکہ ایک گھر کے اندر یہ لڑائی چل جائے کہ عورت کہے کہ مجھے اب آپ کی نہ عزت کرنے کی ضرورت، نہ آپ کے کپڑے دھونے کی ضرورت، نہ آپ کے لیے روٹی پکانے کی ضرورت، اور نہ آپ کے احترام کی ضرورت، برابری کی سطح پر ہے، میں بھی کماتی ہوں اور شاید میں تم سے زیادہ کماتی ہوں، تو لہٰذا وہ ادب احترام تو ختم۔ اب نعرہ یہ لگائے گا کہ انڈرسٹینڈنگ ہو، دونوں مل جل کر 19-20 بن کر رہیں۔ اب اس میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا، اس سے مسلم معاشرہ تباہ ہو گیا۔ بچوں کے اندر بھی ماں باپ کی اسی مساویانہ جنگ میں بچے بھی اسی ماحول میں پرورش پانے لگے۔ یہ مغرب نے کیا، اور یہ مسلم معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے یہ سارے حربے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر فحشاء والمنکر، فحشاء بے حیائی، ہر دفتر کے اندر، ہر محکمے کے اندر اس عورت کو نمائش کے لیے سامنے بٹھا دیا گیا کہ آنے والے لوگوں کو ڈیل یہ کرے گی، اشتہارات میں نام اس کے دیے گئے، کوئی چیز بیچنی ہے تو عورت کا فوٹو ضرور چاہیے، کوئی کاروبار اچھا کرنا ہے تو عورت کو استقبالیہ میں بٹھایا جائے، آنے والے گاہک کی تواضع کرنی ہے، چائے پانی عورت پیش کرے گی، خدمت عورت کرے گی، بسوں میں عورت، جہازوں میں عورت، دفتروں میں عورت۔ کیا یہ عورت کے ساتھ عزت والا معاملہ ہے؟ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی کا رتبہ دیا، اور اس کی عزت یہ ہے کہ کوئی للچائی ہوئی آنکھ اس کی طرف نہ اٹھے۔ مغرب نے عورت کو یہ لالچ دے کر اس کو ہر ایک کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد منکر، شیطان ان کو خوف دلاتا ہے فقر کا، بے حیائی بھی کرواتا ہے، اور منکر اسی میں سارے گناہ، زنا بھی اسی میں ہے، ریپ کی تمام شکلیں اس میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ شراب و کباب کی جو محفلیں جمتی ہیں اس کی زینت بننا، قلبوں میں اس کے جسم سے لطف اندوز ہونا، اور اس کو اپنی نظروں کی تسکین کے لیے استعمال کرنا،
یہ تمام مغرب کا، اور ہم اس پر خوش ہیں، ہم اس پر خوش ہیں کہ ہماری بیٹی کھیلوں کے میدان میں، ہماری بیٹی ہے ہوائی جہازوں میں، ریلوں میں، بسوں میں، ہماری بیٹی جاب کرتی ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داریاں تھی کہ جو مغرب نے ہمیں عورتوں کی ذمہ داریاں لگا دی، تو اب ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب پہلے سے زیادہ کیسز شروع ہو گئے، تباہیاں، بربادیاں، طلاقوں کا ریشو شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی واللہ یعیدکم مغفرۃ و رحمہ، اللہ پاک کا وعدہ یہ ہے کہ مغفرت کا، رحمت کا، اس میں سارا رزق، سارے معاملات اس میں آ گئے کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ میرے سامعین اکرام، ہمیں اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی، ہر ایک اپنے اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کریں، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں وہ اس اخلاقی تباہی سے بچ جائیں۔ وما علیہ۔